ورب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جب بھی اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرے نا، بالکل محبت کے ساتھ کریں، بالکل عاجزی انکساری کے ساتھ کریں، اسی لیے کہ اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں مٹھاس ہے، محبت ہے، سکون ہے۔ انسان جتنا زیادہ شکر کھاتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کو مٹھاس محسوس ہوتا ہے، اور جو اللہ رب العزت اور اس کے رسول کا ذکر ہے وہ تو مٹھاس ہی سے بھرپور ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم توجہ کا، محبت کا، یقین کا، اگر ہم اس کے اندر میٹھا ڈال دیں گے تو پھر یہ نور علی نور ہو جائے گا، اس میں مٹھاس ہی مٹھاس بھر جائیں گے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، جو درود پاک صرف زبان سے پڑھا جائے، دل ساتھ نہ دے، ثواب تو مل جاتا ہے، میں ثواب کا انکار نہیں کروں گا، لیکن جو ہونا چاہیے تھا نا وہ نہیں ہوتا ہے۔ لیکن وہ درود پاک جس میں دل بھی زبان کا ساتھ دے تو اس میں جو نہیں ہونے والا رہتا ہے نا وہ بھی ہو جاتا ہے۔ ہوتا اسی لیے نہیں ہے کیونکہ ہم کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اکثر و بیشتر ہم لوگ اسی طرح پڑھتے ہیں، بس زبان پڑھ رہی ہے، دل کہیں اور ہے، آنکھیں کہیں اور ہے، سوچ کہیں اور ہے۔ کوئی چھت کو دیکھ کر پڑھتا ہے، کوئی دیواروں کو دیکھ کر پڑھتا ہے، کوئی موبائل کو دیکھ کر پڑھتا ہے، یہاں تک کہ کچھ لوگ ہوا خارج کرتے ہوئے بھی پڑھتے ہیں۔ تو ثواب تو ہو جاتا ہے لیکن جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوتا ہے۔ اسی لیے میں بس گزارش کروں گا کہ کسی بھی محفل میں جائیں، اگر درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جائے تو دل سے پڑھیں، اور یقین مانیں آپ کا بھی دل سے پڑھ کر دیکھیں درود پاک، آپ کو خود لطف آئے گا، مزہ آئے گا۔ آنکھیں بند ہو اور توجہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے روضے مبارک کے جانب ہو، کبھی اس کیفیت کے ساتھ پڑھ کر دیکھیں، انشاءاللہ تعالی بہت لطف آئے گا، مزہ آئے گا، یقیناً روح کو سکون مل جائے گا۔ اور حضرت خادم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس کوئی بندہ آ گیا اور آ کے عرض کرتا ہے، حضرت رزق کے حوالے سے بڑی پریشانی ہے، بڑی دشواری ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا تم ایسا کرو، ڈیلی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں 100 مرتبہ استغفار کرو۔ اور وہ پریشان تھا، وہ بہت سارے لوگوں کے پاس گیا تھا اور سب نے اس کو وظیفہ بتایا ہوا تھا، وہ وظیفہ کو پڑھتا تھا لیکن کوئی وظیفہ اثر نہیں کرتا تھا، اس کی مالی حالات میں سدھار نہیں ہوتا تھا، وہ اور بھی پریشان ہو گیا تھا۔ تو اس نے حضرت کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور آپ نے کہا ہے 100 مرتبہ استغفار کرنے کے لیے، لیکن میں نے تو 1000 مرتبہ استغفار کیا ہے لیکن اب تک کچھ بھی نہیں ہوا ہے، اور جب میں 1000 مرتبہ استغفار کیا ہوں کچھ نہیں ہوا تو 100 مرتبہ استغفار کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم نے اب تک جو بھی ذکر کیا ہے صرف تم نے پڑھا ہے لیکن تم نے کیا نہیں ہے، اسی لیے کہ پڑھنے میں اور کرنے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اور ہم لوگ اکثر و بیشتر پڑھتے ہیں لیکن کرتے کچھ نہیں ہے، صرف پڑھتے رہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہماری استغفار کیسی ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ آپ ہی سوچیں، کیا اس طرح کوئی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے؟ کیا یہ معافی مانگنے کا انداز ہے؟ کیا یہ معافی مانگنے کا کوئی طریقہ ہے؟ نہ ہی ہم سر جھکاتے ہیں، نہ ہی ہم ندامت کرتے ہیں، نہ ہی ہمارے دل اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھکے ہوئے ہیں، استغفار کر رہے ہیں، اپنی گناہوں سے توبہ کر رہے ہیں۔ بس ہم زبان سے کہتے رہتے ہیں لیکن ہمارے دل تصدیق نہیں کرتے، اسی لیے ہمارے اور آپ کے اس طرح کے استغفار کام نہیں آتے ہیں۔ اسی لیے استغفار کے ساتھ کچھ چیزوں کو ملا کر کریں، پھر دیکھیں اللہ رب العزت توبہ ضرور قبول فرمائے گا، ضرور اللہ رب العزت دعا کو قبول فرمائے گا۔ ہم کوشش تو کریں نا، لیکن بس ہم پڑھتے رہتے ہیں لیکن ہم کچھ کرتے نہیں ہیں۔ اسی لیے کوشش کریں کہ جب بھی درود پاک پڑھنے کی باری آئے، جب بھی درود پاک پڑھنے کو کہا جائے تو دل کو ساتھ میں رکھیں، محبت کو ساتھ میں رکھیں، اور بالکل اپنی توجہ روز انور کے جانب رکھیں۔ اور آپ سوچیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم ان کی زیارت کے لیے مشتاق ہیں، اور پھر آپ درود پاک پڑھ کر دیکھیں، یقیناً میں کہتا ہوں بڑا لطف آئے گا، بڑا مزہ آئے گا۔
شرط یہ کہ ہم کوشش نہیں کرتے ہیں۔ اور جب آپ یہ سب چیزیں کر لیں گے نا تو اس کے بعد آئے گا یقین، اور ہمیں یقین بھی نہیں ہے۔ ہم جو چیز کرتے ہیں ہم اس پر مکمل طریقے سے یقین بھی نہیں کرتے کہ اگر ہم یہ چیز کریں گے تو یقیناً ہمیں کامیابی مل جائے گی، ہمیں اس پر یقین بھی نہیں ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں، بتوں سے تجھے امیدی، خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح کافر ہی کیا ہے۔ اسی لیے جو بھی کرے گا نا وہ یقین کرے گا، سب کچھ ہے، لیکن اگر یقین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بابا فرید الدین شکرگنج رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں مجاہدہ کر رہا تھا، میں ریاضتیں کر رہا تھا قرب الہی پانے کے لیے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نوافل پڑھ رہا تھا تو آپ کو پیاس لگ گئی، اور آپ کا نام ان صوفیہ میں شمار ہوتا ہے جنہوں نے اپنی ساری زندگی اپنے نفس سے مجاہدہ کیے، اپنی ساری زندگی نفس کی مخالفت کیے، نفس کے اگین کیا ہے۔ لیکن ہماری اور آپ کی زندگی کیا ہے؟ ہم اور آپ تو اپنے نفس کے پیچھے بھاگتے ہیں، ہمارا نفس ہمیں جو کہتا ہے ہم وہی کرتے ہیں۔ کسی کہنے والے نے بڑا خوب کہا تھا کہ شیطان سے لڑنے سے اچھا ہے کہ اپنے نفس کے ساتھ لڑو۔ اور اگر کوئی انسان کے نفس کو دکھانے والا مل جائے کہ انسان کے نفس نے کیا کیا ہے تو ضرور انسان دیکھے گا کہ وہ اپنے نفس سے اتنی محبت کر لیا ہے کہ بہت ساری چیزیں ایسی تھی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، جو صحیح نہیں تھی، غلط تھی، وہ اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر ان سب چیزوں کو کر بیٹھا ہے۔ ایک اللہ کے ولی توکل شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی تھی کہ اے رب کریم میں اپنے نفس کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو آگے سے آواز آئی کہ اے توکل شاہ کیوں تم اپنے نفس کو دیکھنا چاہتے ہو؟ تو آپ نے عرض کی اے رب کریم لڑائی جو ہے میری، میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ میرا دشمن کیسا ہے تاکہ میں اس حساب سے اس کے ساتھ لڑنے کے لیے میدان میں آؤں۔ آپ نے خواب دیکھا جس میں آپ کو نفس دکھایا گیا کہ ایک موٹا سا بیل ہے جس کے بڑے بڑے سینگ ہیں اور وہ وار کرنے کے لیے دوڑ رہا ہے۔ تو فوراً آپ خواب سے گھبرا گئے اور آپ اٹھ کھڑے ہوئے، اور آپ نے فرمایا کہ جو میرا دشمن ہے وہ تو بہت تگڑا ہے مجھ سے، لیکن اب ایسے لوگ بہت کم ہیں۔ وہ لوگ گئے جو اپنے نفس سے لڑا کرتے تھے، اپنے نفس کی مخالفت کیا کرتے تھے، اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھا کرتے تھے۔ اب تو ہم اپنے نفس کو پال رہے ہیں، اب تو ہم اپنے نفس کی پیروی کر رہے ہیں۔ ہمارا نفس ہمیں جو کہتا ہے ہم بس ویسا ہی کر رہے ہیں۔ اللہ کے پیارے ولی سری سختی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ 40 سال گزر گئے اور میرا نفس یہ تقاضا کر رہا ہے کہ میں اخروٹ کے اوپر شہد لگا کے کھاؤں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 40 سال ہو گئے اور میں اپنے خواہش کے ساتھ لڑ رہا ہوں، اپنے نفس کے ساتھ فائٹ کر رہا ہوں۔ تو سوچئے کہ اللہ والوں کی زندگی کیسی ہوا کرتی تھی، اسی لیے وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں وہ لوگ مقبول ہوا کرتے تھے۔ اور ایک اللہ کے پیارے ولی جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ روزے سے تھے تو آپ نے اپنے مرید کو پیسے دیے اور آپ نے اس کو کہا کہ جا کے انجیر لے کے آؤ، میں آج انجیر کھانا چاہتا ہوں۔ وہ لے کے آیا، اور جب حضرت کے افطار کا ٹائم ہوا تو حضرت نے اپنے منہ میں انجیر رکھا، پھر تھوڑی دیر بعد آپ نے انجیر کو تھوک دیا، آپ نے اپنے منہ سے نکال دیا اور آپ نے رونا شروع کر دیا۔ تو آپ کے مرید نے کہا حضور یہ کیا ہوا؟ آپ نے کیوں انجیر کو اپنے منہ سے نکال دیا، باہر پھینک دیا، کیوں حضور؟ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کئی سال ہو گئے تھے اور میرا نفس یہ تقاضا کر رہا تھا انجیر کھانے کا، لیکن میں اپنے نفس کی خواہش پوری نہیں کر رہا تھا، اور آج اس نے پھر تقاضا کیا تو میں نے سوچا کئی سالوں سے مانگ رہا ہے، چلو آج میں اس کی خواہش کو پوری کر دیتا ہوں، تو آج افطار کر لیتے ہیں انجیر سے۔ تو جیسے ہی میں نے انجیر کو اپنے منہ میں رکھا تو اندر سے آواز آئی، اے جنید آخر میں تو جیت گیا نا، اتنے سالوں سے تم مجھ سے لڑائی کر رہا تھا، میں تو جیت گیا، تو ہار گیا جنید۔ اسی لیے میں نے اس کو تھوک دی اور میں نے اپنے نفس کو جیتنے نہیں دیا۔ اور اب تو یہ ساری باتیں صرف اور صرف کتابوں میں ہی موجود ہے اور ہمارا نفس ہم پر حاوی ہو گیا ہے۔ اور ایک وہ لوگ تھے جو اپنے نفس پر سواری کیا کرتے تھے، اپنے نفس کو اپنے کنٹرول میں رکھا کرتے تھے، اپنے قابو میں رکھا کرتے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی گھوڑا ہے اس پر لگام نہ لگایا جائے تو اس کی جہاں مرضی ہوتی ہے وہ وہاں چلا جاتا ہے، لیکن جب اس کے منہ میں لگام لگا دیا جاتا ہے تو پھر وہ اپنے مرضی سے کام نہیں کرتا ہے۔ جو اس کا حاکم ہوتا ہے
جو اس کا آقا ہوتا ہے، جو اس کا مالک ہوتا ہے، وہ جہاں چاہتا ہے وہاں اس کو لے کے جاتا ہے۔ اسی طرح یہ نفس ہے، اگر ہم اپنے نفس پر کنٹرول نہیں کریں گے تو نفس جو چاہے گا ہم سے وہ کروائے گا، اور جب ہم اپنے نفس پر کنٹرول کر لیں گے، اپنے قابو میں کر لیں گے، پھر ہم جو چاہیں گے نفس وہ کرے گا۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے وقت ایک کافر تھا، ایک ہندو تھا، تو لوگ دور دور سے اس کے پاس آتے تھے، اور کسی کو کوئی مرض ہوتا، کوئی بیماری ہوتی تو وہ اس کو سلب کر لیا کرتا تھا، اس کو کھینچ لیا کرتا تھا اور اس کو صحیح کر دیا کرتا تھا۔ تو وہ مشہور ہو گیا تھا، دور دور سے لوگ اس کے پاس آتے تھے اور وہ اس کی بیماری کو، اس کی دشواری کو سلب کر لیا کرتا تھا، اس کو صحیح کر دیا کرتا تھا۔ اور ایک مرتبہ حضرت نظام الدین اولیاء رضی اللہ تعالی عنہ بیمار ہو گئے اور آپ کی حالت بگڑ گئی۔ وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ جب کسی عالم کے پاس جاؤ تو اپنے زبان پر کنٹرول رکھو، اور جب کسی بادشاہ کے پاس جاؤ تو اپنے سر پر کنٹرول رکھو، لیکن جب کسی اللہ کے ولی کی بارگاہ میں جاؤ تو اپنے دل پر کنٹرول رکھو۔ اسی لیے کہ اللہ کے ولی دل کو دیکھتے ہیں، اللہ کے ولی سامنے والے کی حقیقت کو پہچان لیتے ہیں کہ سامنے والا کس نیت کے ساتھ میرے پاس آیا ہے، وہ کیا چاہتا ہے، وہ کہاں سے آیا ہے۔ در حقیقت میں تمام چیزیں اللہ کے ولی جانتے ہیں اور پہچانتے ہیں۔ اور حضرت کی حالت خراب ہو گئی تھی، آپ بے ہوش ہو رہے تھے، تو آپ کے مرید بت سوچ رہے تھے کہ میں جاتا ہوں اس ہندو کو بلا کے لاتا ہوں، اگر وہ ہندو آ جائے گا تو حضرت صحیح ہو جائیں گے، حضرت کی بیماری کو وہ سلب کر لے گا، صحیح کر دے گا۔ آپ کے مرید یہ سوچ ہی رہے تھے تو آپ نے فوراً جلال میں ارشاد فرمایا، اگر میں بیماری کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاؤں تو اس کافر کو بلا کے مت لے کے آنا، اس کو ہرگز میرے پاس لے کے نہ آنا۔ تو حضرت بے ہوش ہو گئے، اور مریدین نے جب یہ دیکھا تو مریدین سے رہا نہیں گیا، تو مریدین لوگ گئے اور اس کافر کو بلا کے لے کے آئے، اور اس کافر نے حضرت کے مرض کو سلب کر لیا اور حضرت ہوش میں آ گئے۔ اور جب آپ ہوش میں آئے تو آپ نے کیا دیکھا کہ آپ کے سامنے ہندو بیٹھا ہوا ہے۔ تو آپ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ یہ تم نے کیا کر دیا؟ میں نے تم کو کہا تھا کہ اس کو بلا کر لے کے مت آنا، لیکن اس کے باوجود بھی تم لوگ اس کو بلا کر لائے ہو۔ چلو کوئی بات نہیں ہے، اگر تم بلا کر لائے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور قرآن کریم کا ایک قاعدہ ہے، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یہ نیکی کا بدلہ نیکی ہے، یہ ایک نیکی اس نے کی ہے اور اب ایک نیکی میں بھی کروں گا۔ اور آپ نے توجہ فرمائی اس کافر کے دل کی طرف، اور آپ نے اسے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کون سا کام تم کرتے ہو کہ تم کسی کے مرض کو سلب کر لیتے ہو، کسی کی بیماری کو ٹھیک کر دیتے ہو، آخر تم کون سا کام کرتے ہو؟ تو اس کافر نے کہا کہ حضور میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں، میرا نفس جو مجھ کو کہتا ہے میں اس کے اگین کرتا ہوں، اس کے برعکس کرتا ہوں۔ اگر میرا نفس مجھ کو کہتا ہے سو جا تو میں نہیں سوتا ہوں، اور اگر میرا نفس مجھ کو کہتا ہے کہ کھا تو میں نہیں کھاتا ہوں، اور اگر میرا نفس مجھ کو بولتا ہے کہ تھوڑا کھا تو میں پیٹ بھر کے کھاتا ہوں۔ میں ہر بات میں اپنے نفس کی مخالفت کرتا ہوں، میں اپنے نفس کو اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دیتا ہوں، میں مکمل طریقے سے اپنے نفس پر کنٹرول رکھتا ہوں، جس کی وجہ سے یہ کمال میرے اندر پیدا ہو گیا ہے کہ لوگ میرے پاس آتے ہیں اور میں ان کی بیماریوں کو ٹھیک کر دیتا ہوں، ان کی بیماریوں کو سلب کر لیتا ہوں، اور کوئی دوسری وجہ نہیں ہے حضرت، بس یہی وجہ ہے۔ اور حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی توجہ اس کی دل کی طرف تھی، آپ اس کے دل کی طرف دیکھ رہے تھے، تو آپ نے اس کو کہا کہ یہ بتاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے بارے میں تیرا نفس اس کو کیا کہتا ہے؟ تو وہ کافر کہتا ہے حضرت میرا نفس یہ نہیں کہتا ہے کہ میں اس کو پڑھوں۔ تو پھر حضرت نے کہا کہ یہاں بھی تم اپنے نفس کی مخالفت کرو، اپنے نفس کے اگینسٹ کرو، اپنے نفس کے خلاف کرو۔ اور حضرت کی نگاہیں کرم اس کو دیکھ رہی تھی، تو پھر وہ حضور نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں بڑی عاجزی اور سنجیدگی کے ساتھ یہ عرض کرتا ہے، تو حضور پھر دیر کس بات کی ہے، آپ پڑھا دیں کلمہ مجھ کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو شیخ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کافر بھی اپنے نفس کے خلاف کوئی کام کرتا ہے تو اس کے اندر بھی اوصاف پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے اندر بھی ایک عجیب کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک مسلم نہیں بلکہ صرف کافر۔ تو آپ اپنے دل میں ہاتھ رکھیں اور یہ سوچیں کہ اگر کوئی نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا غلام اگر اپنے نفس کے خلاف کام کرے گا تو سوچئے اس کے کمالات اور اوصاف کے عالم کیا ہوں گے، اس کے اندر اللہ رب العزت کتنی خاصیتوں کو پیدا کر دے گا، وہ کتنے اوصاف کا مالک ہو جائے گا، ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اسی طرف ڈاکٹر اقبال نے اشارہ کیا تھا، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ ہمارا آپ کیا نفس کی مخالفت کر سکتے ہیں،
ہم آپ تو نمازیں بھی مکمل طریقے سے نہیں پڑھتے ہیں، ہم عبادت بھی مکمل طریقے سے نہیں کرتے ہیں، جو چیزیں اللہ رب العزت نے ہم پر فرض کیے ہیں ہم ان پر بھی عمل نہیں کرتے، ان کو بھی ہم کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ہمارے فرائض ویسے پڑے رہتے ہیں، واجبات ویسے پڑے رہتے ہیں، ہم ان پر عمل نہیں کرتے ہیں، تو ہم اپنے نفس سے کیا لڑ سکتے ہیں؟ نفس تو ہم کو واقعی کمزور ہی کر دے گا نا۔ یہی وجہ ہے کہ گناہیں بڑھ رہی ہے، لوگ اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، ان کو ذرہ برابر بھی احساس نہیں ہے۔ وہ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو رہا ہے، میں اللہ رب العزت کو خوش کر رہا ہوں، لیکن در حقیقت میں جو لوگ اپنے نفس کے خلاف کام کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں، وہی لوگ جنتی ہوتے ہیں، اور جو لوگ اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر جو ان کا نفس ان کو کہتا ہے وہ کرتے ہیں، یقیناً وہ بھٹک جاتے ہیں، وہ شیطان کے راستے پر عمل کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں، اور شیطان ان کو اپنے اندر داخل کرتا ہے اور ان سے برائی کراتا ہے۔ حضرت حکیم شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ایک مرید تھے، ان کو ایک بیماری لگ گئی تھی دوسروں کو کی عیب دیکھنے کی۔ وہ ہمیشہ جہاں جاتے تھے دوسروں کی عیب کو دیکھتے رہتے تھے، اسی کو چرچا کرتے رہتے تھے، جہاں بھی جاتے ہیں بس دوسروں کے عیب کو ہی بتاتے ہیں۔ اس وقت عید الاضحیٰ کے ایام چل رہے تھے، تو آپ نے ایک بندے کو بھیجا اور اس کو بلایا، اپنے مرید کو جس کو وہ بیماری لگ گئی تھی۔ جب وہ آیا تو آپ نے کہا کہ تم تو جانور کے معاملے میں کافی ماہر ہو، چلو مجھے بھی قربانی دینی ہے اور تم مجھے کوئی بہترین جانور دلا دو تاکہ میں اسے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قربان کروں۔ تو یہ سن کر وہ بڑا خوش ہوا، اور آپ منڈی گئے اور آپ نے وہاں جا کر ایک بکرا پسند کیا، اور آپ نے اس سے کہا کہ دیکھو یہ صحیح ہے یا غلط، اور تم ذرا اس کو مخصوص طریقے سے چیک کرو اور یہ بتاؤ اس کو لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، کیا اس کے اندر کوئی عیب تو نہیں ہے۔ تو اس نے اس کے ٹانگ کو دیکھا، اس کی زبان کو دیکھا، اس کے جسم کے اعضاء کو دیکھا، تو اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا۔ حضرت نے کہا ٹھیک ہے چلو دوسرا کو دیکھا جائے۔ تو پھر وہ دوسرا کو بھی دیکھا، اس کو بھی ریجیکٹ کر دیا، تیسرا کو بھی ریجیکٹ کر دیا، چوتھا کو بھی ریجیکٹ کر دیا۔ جب اس نے چوتھا کو ریجیکٹ کیا تو حضرت نے ارشاد فرمایا کہ ذرا سن تو وہ بکرے کیا کہہ رہے ہیں، وہ بکرے کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ تو حیران ہو گیا اور کہنے لگا حضور بکرے بھی کہتے ہیں؟ کیا بکرے بھی انسان کی طرح بات کرتے ہیں؟ کیا بکرے بھی انسان کو کچھ کہہ سکتے ہیں؟ حضرت نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ بکرے بھی بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں، اس کو سمجھنے کے لیے عقل چاہیے انسان کے پاس۔ تو آپ کے مرید نے پوچھا کہ حضور یہ بتائیں کہ یہ بکرا اب کیا کہہ رہا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ بکرا کہہ رہا ہے کہ اس نے تو میرے پیر کو بھی دیکھا ہے، میرے جسم کے اعضاء کو بھی دیکھا ہے، اچھے طریقے سے چیک کیا ہے، ذرا اس سے پوچھیں کہ کیا اس نے کبھی اپنے جسم کے اعضاء کو چیک کیا ہے کہ اس کے جسم کے اعضاء کے اندر کتنی خرابی ہے، کتنی بیماری ہے۔ تو یہ اللہ کے ولی کی ایسی بات ہوتی ہے نا کہ اللہ کے ولی اگر کسی کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں تو ایسے طریقے سے اس کی اصلاح کرتے ہیں کہ انسان بھی حیرت ہو۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک اللہ کے ولی تھے، ان کے پاس ایک ہیرا تھا، اور جب یہ خبر آس پاس کے لوگوں تک پہنچی تو لوگوں نے یہ ارادہ کیا کہ اس ہیرا کو چوری کیا جائے۔ تو کچھ لوگوں نے کوشش کی لیکن وہ ناکامیاب ہو گئے، وہ اس ہیرا کو چوری نہیں کر سکے۔ تو کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو وہ لوگ آپس میں تذکرہ کر رہے تھے کہ ہیرا کو کیسے چوری کیا جائے، کیا طریقہ، کیا منصوبہ، کیا آئیڈیا بنایا جائے جس کے ذریعے ہیرا چوری ہو جائے۔ تو ان لوگوں کے درمیان ایک شخص تھا جس نے کہا کہ میں ہیرا چوری کر دوں گا، کوئی مشکل بات نہیں ہے، یہ تو میری ہاتھ کی صفائی ہے۔ تو جو اس کے دوست تھے تو اس نے کہا کہ نہیں، تم یہ کہہ رہے ہو، تم ایسا نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ جو میرا دوست ہے یہ ہیرا چوری نہیں کر پائے گا، بس یوں ایسے ہی یہ کہہ رہا ہے۔ لیکن وہ بار بار تکرار سے کہتا رہا کہ نہیں، میں ہیرا چوری کر کے لاؤں گا، اگر تم مجھ کو بولو گے میرے لیے بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے کہا کہ اگر تم ہیرا چوری کر کے لاؤ گے تو ہیرا بھی تمہارا رہے گا اور ہم تم کو انعام سے بھی نوازیں گے۔ جب رات ہوتی ہے تو رات کو اس اللہ کے ولی کے گھر کے دروازے پر جاتا ہے اور دروازے پر جا کر دستک دیتا ہے، تو اللہ کے ولی دروازہ کھولتے ہیں، اور جب اللہ کے ولی دروازہ کھولتے ہیں تو دیکھتا ہے کہ ان کے کندھے پر ایک گٹھری ہے اور وہ کہیں جانے کا ارادہ کر رہے ہیں۔ تو پوچھتا ہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو اللہ کے ولی یہ کہتے ہیں کہ میں سکر جا رہا ہوں۔ وہ کہنے لگتا ہے کہ میرے تک یہ خبر پہنچی تھی کہ آپ سکر جا رہے ہیں، تو میں سوچا کہ میں بھی آپ کے ساتھ سکر جاؤں
تو اللہ کے ولی نے کہا کوئی بات نہیں ہے، اگر تم میرے ساتھ سکر جانا چاہتے ہو تو کوئی مشکل نہیں ہے، چلو میرے ساتھ، تم اپنے کام میں چلا جانا سکر پہنچ کر، میں اپنے کام میں مشغول ہو جاؤں گا۔ پھر دونوں سفر کے لیے نکل گئے۔ جب رات کی تنہائی زیادہ ہو گئی تو اللہ کے ولی نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو رات ہو گئی ہے زیادہ، ایسا کرو ہم اور تم آرام کرتے ہیں، جب صبح ہو جائے گا تو پھر ہم اور تم سفر کی روانگی کو شروع کریں گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ تو اللہ کے ولی ایک درخت کے نیچے اپنے گٹھری کو رکھتے ہیں اور اپنے لباس کو اتار کر درخت کے اوپر ٹانگ دیتے ہیں اور اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کرتے ہیں، اور جس طرح انسان سوتا ہے آپ اسی طرح سو جاتے ہیں۔ اور در حقیقت میں جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں وہ سوتے نہیں ہیں، ان کی آنکھیں تو بند ہوتی ہے لیکن ان کا دل ذکر خدا میں کھویا ہوا رہتا ہے، ذکر خدا میں مشغول رہتا ہے، ان کا دل اللہ اللہ کرتا ہی رہتا ہے۔ تو شخص نے سوچا ایسا لگتا ہے کہ اللہ کے ولی سو گئے ہیں، تو پھر وہ اٹھتا ہے اپنے بستر سے اور اللہ کے ولی کی گٹھری کو تلاش کرتا ہے، ان کے لباس کو تلاش کرتا ہے، لیکن نہ ہی ان کی گٹھری میں اور نہ ہی ان کی لباس میں اس کو ہیرا ملتا ہے۔ رات بھر وہ سوچتے رہتا ہے، تلاش کرتے رہتا ہے، یہاں تک کہ تہجد کا وقت ہو جاتا ہے۔ اللہ کے ولی کھانسی کرتے ہیں اور وہ سوچتا ہے کہ ان کی نیند کھلنے والی ہے اور وہ سو جاتا ہے۔ اللہ کے ولی اٹھتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں اور پھر فجر کا وقت ہو جاتا ہے، آپ اس کو اٹھاتے ہیں اور ساتھ میں دونوں نماز ادا کرتے ہیں اور پھر سفر شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ آپ دونوں سکر پہنچ جاتے ہیں۔ اور پھر جب سکر پہنچتے ہیں تو آپ اس سے کہتے ہیں کہ تم جاؤ، تم کو جو کام کرنا ہے، اور میں بھی جاتا ہوں، مجھے جو کام کرنے کے لیے میں یہاں آیا ہوں۔ اور وہ چلا جاتا ہے، وہ دن بھر بھٹکتا رہتا ہے یہاں تک کہ رات ہو جاتی ہے۔ پھر وہ اللہ کے ولی کی بارگاہ میں آ جاتا ہے۔ پھر اللہ کے ولی سونے کی حالت میں چلے جاتے ہیں، اپنے چہرے کو قبلے کی طرف کرتے ہیں اور اپنی آنکھیں کو بند کر لیتے ہیں۔ پھر وہ اٹھتا ہے، آپ کے گٹھری کو تلاش کرتا ہے، آپ کے لباس کو تلاش کرتا ہے، لیکن اس میں اس کو ہیرا نہیں ملتا ہے۔ پھر تہجد کا وقت ہو جاتا ہے، نماز فجر ادا کرتے ہیں، وہ اپنے کام کو چلا جاتا ہے اور آپ اپنے کام کے لیے چلے جاتے ہیں، لیکن دن میں وہ آپ کے پاکٹ میں اس ہیرا کو دیکھ لیتا ہے جس کو چوری کرنے کے لیے وہ آپ کے ساتھ سفر میں آیا تھا۔ جب وہ ہیرا کو دیکھتا ہے تو سوچتا ہے کہ اس رات میں ضرور ہیرا کو چوری کروں گا۔ تو پھر جب رات ہوتی ہے اللہ کے ولی آرام کرتے ہیں جس طرح ان کا معمول تھا۔ پھر وہ چور اٹھتا ہے اور آپ کی گٹھری تلاش کرتا ہے، آپ کے لباس کو تلاش کرتا ہے، لیکن اس کو ہیرا نہیں ملتا ہے۔ مکمل رات وہ اس طرح تلاش کرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، تلاش کرتا رہتا ہے، سوچتا رہتا ہے، لیکن اس کو ہیرا نہیں ملتا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے ولی پھر کھانسی کرتے ہیں۔ وہ سوچتا ہے کہ اب ان کی نیند کھلنے والی ہے، وہ سو جاتا ہے۔ اللہ کے ولی اٹھتے ہیں، نماز تہجد ادا کرتے ہیں، پھر آپ اس کو اٹھاتے ہیں، نماز فجر دونوں ساتھ پڑھتے ہیں، اس کے بعد پھر آپ دونوں سفر سے واپس آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ لوگ گھر واپس آ جاتے ہیں۔ اور جب وہ چور جو ان کے ساتھ گیا تھا، جس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ میں چوری کر کے لاؤں گا ہیرا، جب وہ اپنے دوست کے پاس جاتا ہے، دوست اس کے مذاق اڑاتے ہیں، اس کے توہین کرتے ہیں اور اس کو یہ کہتے ہیں کہ میں نے تم کو کہا تھا نا کہ تم ہیرا چوری نہیں کر سکتے، لیکن تم نے تو میری بات سنی ہی نہیں۔ بڑی شرمندگی اس کو ہوتی ہے۔ تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک کام اس نے ایسا کیا جو پہلے کسی نے نہیں کیا تھا۔ وہ اللہ کے ولی کے گھر گیا اور جا کر دروازے پر کھڑا ہوا، تو اللہ کے ولی نے دروازہ کھولا اور وہ اللہ کے ولی کے قدموں میں گر گیا اور عرض کرنے لگا کہ آپ مجھے معاف کر دیں۔ تو اللہ کے ولی نے کہا کیا ہوا، تم کیوں ایسا کہہ رہے ہو؟ حضور، وہ جو سکر میں آپ کے ساتھ گیا تھا وہ میں ہیرا چوری کرنے کے ارادے سے گیا تھا، میرا وہاں کوئی کام نہیں تھا، بس میں ہیرا چوری کرنا چاہتا تھا، اسی لیے میں آپ کے ساتھ سکر گیا تھا۔ تو اللہ کے ولی نے مسکرا کے کہا کہ میں نے تم کو پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ تو پھر وہ اللہ کے ولی کی خدمت کرتا ہے، خدمت کرتے کرتے وہ کہتا ہے کہ اے اللہ کے ولی، آپ ذرا یہ راز بھی ہمیں بتائیں۔ تو اللہ کے ولی نے پوچھا بتاؤ کون سی راز ہے؟ تو وہ کہتا ہے کہ میں دوپہر میں آپ کے پاس ہیرا دیکھتا تھا، لیکن جب رات ہو جاتی تھی تو ہیرا کہاں چلا جاتا تھا، میں پوری رات ہیرا تلاش کرتا رہتا تھا لیکن مجھے ہیرا نہیں ملتا تھا، لیکن پھر وہی ہیرا دوپہر کو آپ کے جیب میں رہتا تھا۔
بس آپ اتنا بتا دیں کہ وہ ہیرا کہاں رہتا تھا۔ تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ تم خود ہی کہتے ہو کہ راز ہے، تو پھر یہ راز میں تم کو کیسے بتاؤں؟ تو وہ کہتا ہے نہیں، آپ بتا دیں کہ آپ رات کو ہیرا کہاں رکھتے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ تم رات کو ہیرا میرے سامان میں تلاش کیا کرتے تھے، لیکن میں تو ہیرا تمہارے سامان میں رکھ دیا کرتا تھا، لیکن تم ہیرا میرے سامان میں تلاش کرتے رہے اور ہیرا تو تمہارے سامان میں موجود تھا۔ لیکن اگر تم اپنے سامان میں ہیرا تلاش کرتے تو ضرور تم کو ہیرا مل جاتا، لیکن غلطی تجھ سے کیا ہوئی کہ تم نے اپنے سامان میں تلاش نہیں کیا بلکہ تم نے میرے سامان میں تلاش کیا، یہی تجھ سے غلطی ہو گئی۔ اگر تو ایسا نہیں کرتا تو تم ہیرا حاصل کر لیتے۔ اسی لیے میں بڑے درد کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہیرا ہر انسان کے اپنے اندر ہے، بس ہم تلاش نہیں کرتے، اور یقیناً جس دن ہیرا ہم اپنے اندر تلاش کریں گے اس دن ضرور ہمیں ہیرا مل جائے گا۔ اسی لیے دوسروں کی غلطی کو نہ نکالیں، اپنی غلطی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں۔ جب ہم اپنے غلطی کی اصلاح کر لیں گے تو ہم ایمان والے ہو جائیں گے، ہم اللہ والوں کے سچے عاشق ہو جائیں گے، اور ہم یقیناً اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشقوں کی فہرست میں ہمارا نام بھی شمار ہو جائے گا۔ شرط یہ کہ ہم اپنے اندر تلاش کریں، ہم اپنے اندر جھانک کے دیکھیں کہ ہمارے اندر کیا کمی ہے، لیکن ہم لوگوں نے چھوڑ دیا ہے۔ ہم لوگوں اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر گناہ کر رہے ہیں، ہم اپنے نفس کی کبھی اصلاح